السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، یہ بہت دن سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، لیکن تھوڑا طبیعت خراب تھی اس لیے۔ تو میرے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث کی تکلیف کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کو سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکلیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھولا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرمایا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزران ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا ان لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ تو میرے دوستو، یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف تکلیفیں برداشت کی، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر تکلیفیں مشقتیں برداشت کی۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو بھی گرم یعنی کہ سریے کو گرم کر کے اس کو داغ دیتا تھا، اس کا گوشت اور چربی گل کر گر جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ایمان کی مضبوطی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت مضبوط ایمان تھا۔
تو انہیں کی ہر تکلیفی ہر مشقت برداشت کر سکتے تھے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جتنے بھی مارے، جتنے بھی تکلیف دے، لیکن میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی، ان صحابہ کی مدد فرمائی. الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ کلمہ پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے. ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے اسلام پہنچا ہے. اگر یہ لوگوں نے تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تھے تو آج پتہ نہیں دنیا کا کیا حال بنا ہوتا. تو میرے دوستو، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.